السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چچا رحمت علی ایک گورگن تھا اور اس کو قبریں کھودتے ہوئے 40 سال کا عرصہ ہو چکا تھا۔ ایک مرتبہ میں نے چچا رحمت علی سے پوچھا، چچا جان آپ کو قبریں کھودتے ہوئے 40 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، ان 40 سالوں میں آپ نے کوئی عجیب بات دیکھی؟ چچا رحمت علی نے بتایا کہ جی ہاں، ایک مرتبہ میں نے ایک قبر کھودی اور میری عادت تھی کہ میں قبر کھودنے کے بعد اس میں لیٹ کر دیکھا کرتا تھا۔ میں نے قبر کھودنی شروع کی اور جب میں 2 سے 3 فٹ گہرائی میں گیا تو اچانک ایک عجیب خوشبو محسوس ہوئی۔ جوں جوں میں قبر کھودتا گیا وہ خوشبو بڑھتی گئی اور قبر کی مٹی بہت زیادہ ٹھنڈی ہو گئی۔ جب قبر تیار ہو گئی تو میں حسب عادت اس میں لیٹ گیا۔ جو ہی میں قبر میں لیٹا تو قبر اتنی زیادہ ٹھنڈی ہو گئی جیسے قبر میں کسی نے اے سی لگا دیا ہو۔ مجھے اتنا مزہ آیا کہ وہیں قبر میں مجھے نیند آ گئی، یہاں تک کہ جو لوگ میت کو لے کر آئے تو انہوں نے مجھے قبر سے اٹھایا۔ یہ ایک عورت کی قبر تھی۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی کہ اتنی ٹھنڈی اور خوشبودار قبر تو میں نے آج تک کسی کی نہیں دیکھی۔ آخر کیا ماجرا ہے؟ کون سی ایسی نیکی کی ہے اس عورت نے؟ چچا رحمت علی ایک گورکن تھے اور وہ پچھلے 40 سالوں سے یہ فریضہ انجام دے رہے تھے۔ اس سے پہلے ان کے والد بھی گورکن رہ چکے تھے، لیکن ان کے بیٹے نے یہ پیشہ اپنانے سے انکار کر دیا تو چچا رحمت علی نے اس کو سکول میں داخل کروا دیا۔ چچا رحمت علی بہت ہی نیک اور خدا ترس انسان تھے۔ اپنی استطاعت سے بڑھ کر وہ دوسروں کی مدد کیا کرتے تھے۔ ان کا ایک کام تھا، وہ سارا دن قبرستان میں گزار دیتے۔ کوئی قبر اگر بیٹھ جاتی یا کہیں سے ٹوٹ جاتی تو بغیر گھر والوں کو اطلاع دیے اس کو صحیح کروا دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ یہاں کے تمام لوگوں کے حالات سے واقف تھے۔ وہ روز قبرستان میں جھاڑو لگاتے، قبروں پر پانی چھڑکا کرتے تھے اور ممکن ہوتا تھا تو پھول یا سبزہ قبروں پر ضرور ڈالا کرتے تھے۔ ویران قبرستان میں کسی ایک گھر سے بھی زیادہ ہریالی تھی، کیونکہ چچا رحمت علی نے وہاں پر بہت سے پودے لگائے ہوئے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ جب وہ پودے جو سبز کلر کے ہیں ان کا سایہ قبروں پر پڑتا ہے تو مردوں کو ثواب ملتا ہے۔ ان کی کوشش تھی کہ بے شک چھوٹے چھوٹے پودے ہی صحیح لیکن ہر طرف لگا دیے جائیں، اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوئے تھے، کیونکہ یہ گاؤں کا ایک چھوٹا سا قبرستان تھا جہاں تقریباً 100 سے بھی زیادہ قبریں تھیں۔ یہ قبرستان بہت پرانا تھا، تقریباً چچا رحمت علی کے والد کے دور سے۔ رحمت علی اپنے پیشے سے بہت خوش تھے، البتہ ان کا بیٹا قبرستان جانے سے بھی گھبراتا تھا۔ چچا رحمت علی کا گھر قبرستان کے بالکل پاس تھا۔ وہ اور ان کی زوجہ اکثر قبرستان میں قبر والوں کی خدمت کرتے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ قبرستان میں کانٹوں والی بوٹیوں کو نکالنا ہو یا پھر نئے پودے لگانا ہو، چچا رحمت علی اور ان کی بیوی پیش رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ قبرستان ہر وقت بہت صاف ستھرا رہتا تھا اور آنے جانے والوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تھا۔ ویسے تو اکثر لوگ وہاں جانا پسند نہیں کرتے تھے یا ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا، لیکن جمعہ کے دن ہر کوئی قبرستان لازمی جاتا تھا اور ان لوگوں میں میں خود بھی شامل تھا۔ جب جب مجھے آفس سے چھٹی ملتی اور میں گاؤں واپس لوٹتا تو سب سے پہلے قبرستان جاتا اور ماں جی کی قبر پر پھول چڑھاتا تھا۔ چچا رحمت علی کے ہونے کی وجہ سے ہر کسی کو اطمینان تھا، اس لیے اگر بارش آ بھی جاتی تو چچا رحمت علی اگر کسی قبر کو بیٹھا ہوا دیکھتے تو فوراً گھر والوں کو اطلاع کر دیتے تھے۔ چچا رحمت علی جانتے تھے کہ میں شہر سے باہر ہوتا ہوں اور گاؤں آنے کا پروگرام جلدی نہیں بنتا تو وہ میرے ماں باپ کی قبر کا خوب خیال رکھا کرتے تھے۔ ایک روز بارش آئی تو ابا جی کی قبر بیٹھ گئی، کیونکہ وہ پانی والے گڑھے کے بالکل قریب تھی۔ تب چچا رحمت علی نے مجھے فون کیا۔ میں نے انہیں کہا میں تو نہیں آ سکتا، لیکن بس 2 دن انتظار کیجئے، میں جلد ہی پہنچ جاؤں گا۔ وہ کہنے لگے پتر تو فکر نہ کر،
میں سب کچھ صحیح کر لوں گا، لیکن میں نے تجھے بتانا اپنا فرض سمجھا۔ اگر 2 دن بعد جب میں قبرستان گیا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اماں ابا کی قبر پکی ہو چکی تھی۔ میں نے چند پیسے چچا کے ہاتھ پکڑا دیے، لیکن وہ لینے سے مسلسل انکاری تھے۔ میں نے بھی زبردستی وہ پیسے ان کی جیب میں ڈال دیے تو انہوں نے سر جھکا لیا۔ ان کا بس نہیں چلتا تھا کہ وہ قبروں کا بغیر کسی معاوضے کے خیال رکھیں، لیکن وہ مجبور تھے۔ اس کے علاوہ ان کے پاس گھر چلانے کے کوئی اسباب نہیں تھے۔ لوگ خود بھی جان بوجھ کر چچا کی مدد کر دیا کرتے تھے، کیونکہ وہ اس بات سے واقف تھے کہ چچا پیسے نہیں لینا چاہتے، لیکن انہوں نے اپنا گھر بھی تو چلانا ہے۔ پچھلی کئی نسلوں سے وہ اس گاؤں میں گورکن کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، بلکہ اب تو کئی اور گاؤں والے بھی انہیں اپنے قبرستان کی صفائی ستھرائی کے لیے بلانے لگے تھے، لیکن وہ اپنے گاؤں کے قبرستان سے کبھی بھی غافل نہیں ہوئے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ گاؤں والے ان کو ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں لے جانے میں ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے تھے۔ وہ بھی اپنا کام پوری ایمانداری سے کرتے تھے تاکہ کسی کو بھی شکایت کا موقع نہ ملے اور کوئی بھی ان پر بات نہ کر سکے۔ شاید ان کی شہرت کی بھی یہی وجہ تھی۔ اب تو وہ بہت مصروف ہو گئے تھے۔ میری بھی کتنے دنوں سے ان سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ ایک روز میں شہر سے گاؤں جانے والی سڑک پر ابھی کھڑا ہی تھا جب مجھے چچا رحمت علی سامان سے لدے ہوئے میری طرف آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کے چہرے پر مسکراہٹ ان کی تھکن کے تمام آثار زائل کر رہی تھی۔ میں بھی خوش دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان کے پاس چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے پہنچ گیا اور پھر انہیں زور سے گلے لگا لیا۔ وہ بھی مجھے گلے لگانے کو بےتاب تھے۔ اس نے فوراً سارا سامان نیچے رکھ دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ پھر کسی کی قبر بیٹھ گئی ہوگی اور پھر وہ بغیر گھر والوں کو اطلاع دیے ہی یہاں سامان خریدنے آئے ہوں گے۔ میں نے سامان کی طرف نظر ایک دوڑائی تو وہ بھی محسوس کر چکے تھے۔ کہنے لگے تمہارے چاچے اقبال کی قبر بیٹھ چکی ہے۔ بیٹے ہیں کہ باپ کی قبر کو اٹھوانے میں بالکل بھی دلچسپی نہیں رکھتے۔ کتنے ہی دن ہو گئے ہیں میں ان کو کہہ کر پریشان ہو گیا ہوں۔ آج شہر آیا تھا تو سوچا کچھ سامان لیتا جاؤں، خود ہی ٹھیک کر لوں گا۔ یہ سن کر مجھے دلی افسوس ہوا تھا، لیکن چچا کی ہمت کو میرا سلام تھا۔ ابھی ہم بس میں بیٹھے ہی تھے جب نہ جانے کہاں سے میرے ذہن میں ایک خیال آیا۔ میں نے چچا سے پوچھا، چچا کیا کبھی کوئی ایسا دلچسپ واقعہ بھی ہوا ہے جس نے آپ کے رونگٹے کھڑے کر دیا ہوں؟ چچا میری بات سن کر سوچنے لگے۔ پہلے ان کے چہرے پر تاریکی چھائی ہوئی تھی، یکدم ان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا اور کہنے لگے میں نے اپنی یادداشت پہ زور دے کر ایک واقعہ تلاش کر ہی لیا ہے، لیکن یہ واقعہ بڑا ہی کوئی عجیب واقعہ تھا جس نے میری زندگی بدل دی تھی۔ میں ان کی بات پوری توجہ اور تجسس میں سن رہا تھا۔ انہوں نے بھی پوری کہانی سنانے میں بالکل بھی تکلف سے کام نہیں لیا۔ تجسس میں چاہتا تھا کہ فوراً سے پہلے مجھے ساری روایات کہہ سنائے، لیکن وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ زیادہ بولنے پر ان کی سانس پھولنے لگتی تھی، اس لیے آہستہ آہستہ بولتے ہوئے وہ مجھے کہانی سنانے لگے۔ جب بس میں بالکل خاموشی چھا گئی تو دوسرے لوگوں تک بھی یہ آواز جانے لگی۔ سارے لوگ متوجہ ہو چکے تھے اور غور سے چچا رحمت علی کی بات سننے لگے تھے۔ چچا کہنے لگے ایک روز میں قبر کھود رہا تھا، خلاف معمول آج میں بہت خوش تھا۔ اکثر تو میں قبرستان میں ہنسنا معیوب سمجھتا تھا، لیکن نہ جانے آج میرے دل کو کس خوشی نے گھیرا ہوا تھا کہ مسکراہٹ میرے چہرے سے جدا ہی نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے 40 سال کا عرصہ بطور گورکن فرائض سر انجام دیتے ہوئے ہو چکا تھا، اور آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ میرا دل خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ میں خود بھی اپنی کیفیات پر حیران تھا۔ میں جلدی جلدی ایک قبر کھودنے لگا تھا، کیونکہ ایک مائی وفات پا چکی تھی اور اس کے لیے قبر کھودنی تھی۔ ان لوگوں نے مجھے ناپ بھی بھیجا تھا، جو کہ ایک لمبی سی لکڑی تھی، جو تقریباً اس عورت کا قد میرے جتنے تھا۔
اس لیے میں نے اس لکڑی کا ناپ لے کے اس مائی کے گھر والوں کو لوٹا دی۔ ابھی میں نے تھوڑی سی قبر ہی کھودی تھی جب اس جگہ سے مجھے بہت زیادہ خوشبو آنے لگی۔ وہ خوشبو اتنی خوبصورت تھی اور دلکش تھی کہ آج تک میں نے ایسی خوشبو کہیں سے بھی نہیں سونگھی تھی۔ حالانکہ میرے ابا کو خوشبو لگانے کا بہت شوق تھا اور ہمارے گھر میں تقریباً ہر قسم کی خوشبو موجود تھی، لیکن آج جو خوشبو میں اپنے ارد گرد محسوس کر رہا تھا وہ ناقابل بیان تھا۔ اس نے مجھے حیرت میں ڈال رکھا تھا۔ مجھے اچھے سے یاد تھا اس سے 1-2 قدم کے فاصلے پر جب میں نے قبر کھودی تھی تو اس میں سے بہت گندی بدبو آئی تھی، اور پھر وہاں مکوڑے بھی بہت زیادہ تھے، اور یہیں 1-2 قدم کے فاصلے پر اس قبر میں کتنی زیادہ خوشبو تھی۔ میں حیران پریشان سا قبر کھودنے میں مصروف رہا، یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ اس خوشبو کا مجھ پر اثر ہو چکا تھا۔ میں وہاں سے نکلنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ جب میں نے ساری قبر کھود لی تو میں اس میں لیٹ گیا۔ شدید گرمی میں وہ قبر اتنی زیادہ ٹھنڈی تھی، ایسے معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کسی نے یہاں پنکھے چلا رکھے ہوں یا پھر آج کل کے دور کے مطابق اے سی لگا رکھا ہو۔ اتنی ٹھنڈ، ایک بار میں مری گیا تھا تو وہاں ایسی ٹھنڈ تھی جو اس روز میں نے شدید گرمی میں اس قبر میں ٹھنڈ دیکھی تھی۔ یہاں تک کہ شدید گرمی میں کپ کپانے لگا، لیکن تھکاوٹ کی وجہ سے مجھے نیند آنے لگی۔ میں جو قبر کا ناپ کرنے کے لیے لیٹا تھا، ٹھنڈ اور اچھی خوشبو نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا، اور پھر مجھے وہیں نیند آ گئی۔ نہ جانے کون سا پہر تھا جب مجھے ارد گرد لوگوں کی موجودگی محسوس ہونے لگی۔ میں اٹھنا چاہتا تھا لیکن اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ نہ جانے کون سی قوت تھی جو مجھے اپنی طرف کھینچے چلے جا رہی تھی۔ میں بھی بے بسی سے وہیں کا ہو کر رہ گیا۔ تبھی کچھ لوگ قبر میں اترے اور مجھے اٹھانے لگے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور ان سے معافی مانگتے ہوئے کہنے لگا، نہ جانے ناپ کرتے ہوئے مجھے کیسے نیند آ گئی، مجھے معاف کر دیجئے۔ وہ لوگ مجھ سے واقف تھے، اس لیے کہنے لگے، چچا کوئی بات نہیں، آپ آ جائیے، مسجد کو دفنانے کا وقت ہوا چلا ہے۔ میں بھی جلدی سے نکلا اور پھر مسجد کو دفنانے میں مدد کرنے لگا۔ جب مسجد کو قبر میں لٹا دیا گیا تو ایسا نورانی چہرہ دیکھ کر میری آنکھیں ساکن ہو گئی تھی اور پلکوں نے تو جیسے جھپکنا ہی چھوڑ دیا تھا۔ تبھی اس مائی کا بیٹا آگے بڑھا اور کہنے لگا، چچا مجھے آپ سے بہت اہم بات کرنی ہے۔ میں نے میت سے جلدی سے نظریں ہٹائیں اور پھر اس کے بیٹے کے ساتھ چلا گیا۔ وہ تھوڑی دور لوگوں سے پرے مجھے لے جا کر کہنے لگا، چچا میں شہر سے باہر ہوتا ہوں، میری ماں کی قبر کا بہت دھیان رکھنا۔ میں نے اسے کہا، بیٹا تو فکر نہ کر، جیسے باقی قبریں میرے لیے اہمیت رکھتی ہیں ویسے یہ قبر بھی اب قبرستان کا حصہ ہے، تو میری ذمہ داری ہے۔ وہ خوش ہو گیا اور مجھے گلے لگا کر دوبارہ مسجد کی طرف بڑھ گیا۔ تب تک قبر بنائی جا چکی تھی، سب لوگ وہاں کھڑے دعا کر رہے تھے۔ میرا ارادہ تھا کہ میں اس لڑکے سے پوچھوں کہ آخر تمہاری ماں کی قبر سے اتنی خوشبو کہاں سے آ رہی تھی؟ کیا وہ اتنی نیک اور اچھی تھی؟ اتنا نیک ہونے کے لیے تو ساری زندگی خدا کی یاد میں بسر کرنی پڑے گی۔ میں سوچتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ اکا دکا لوگ تھے، اب وہ بھی قبرستان سے جا رہے تھے۔ آخر میں صرف اس عورت کا بیٹا بچ گیا جو ماں کی قبر پر قرآن مجید پڑھ رہا تھا۔ اس نے قرآن مجید سمیٹ کر ایک طرف رکھا اور دعا مانگ کر جانے ہی لگا تھا جب میں جلدی سے اس کی طرف بڑھا۔ وہ مجھے اتنی عجلت میں اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہیں رک گیا تھا اور پھر سوالیہ نظروں سے مجھ سے پوچھنے لگا، چچا کیا ہوا؟ کوئی بات رہ گئی ہے یا کیا آپ کو کوئی بات کہنی ہے؟ کیونکہ میں بہت جلدی میں اور ہانپتے ہوئے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میری سہولت کے لیے وہ دور سے ہی مجھے دیکھنے لگا اور پھر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ وہ میرا احساس کر رہا تھا اور یہی اس لڑکے کی خوبصورتی تھی۔ میرے پہنچنے تک وہ میرا انتظار کرتے کرتے نیچے بیٹھ چکا تھا۔ میں بھی اس کے پاس جا بیٹھا اور ہانپتے ہوئے پوچھنے لگا، آج میں نے اس قبر میں بڑی ہی کوئی عجیب بات دیکھی ہے۔ عجیب بات کا سن کر وہ حیرت سے پوری آنکھیں کھولے میرا چہرہ تکنے لگا۔
شاید وہ ڈر گیا تھا کہ کہیں میں اس قبر کے بارے میں کوئی بری بات تو نہیں کہنے والا، مگر ایسا نہیں تھا۔ میں تو صرف یہ بتانے والا تھا کہ ایسی خوشبو میں نے کہیں بھی نہیں پہلے دیکھی تھی جو آج دیکھی۔ میں اسے پوچھنے لگا، جب میں نے قبر کھودی تو ایک عجیب سی خوشبو نے میرے ہر طرف احاطہ کر لیا تھا، اور قبر میں اتنی ٹھنڈک تھی کہ وہاں ناب کرتے ہوئے مجھے نیند آ گئی تھی۔ کہ تمہاری ماں اتنی نیک عورت تھی؟ میں آنسو بہاتے ہوئے یہ پوچھنے لگا تو اس کا بیٹا بھی روتے ہوئے کہنے لگا، چچا آپ نہیں جانتے میری ماں نے کیسی زندگی گزاری تھی۔ وہ شوہر کے لیے کھڑی ہو جایا کرتی تھی، رو رو کر اپنے شوہر کے لیے فریاد کرتی تھی کہ اللہ اسے صحت عطا کرے۔ وہ اپنے شوہر کے مخلص اور وفادار عورت تھی۔ شوہر کی معذوری کے بعد گھر والوں نے بھی اور گاؤں کے کچھ لوگوں نے اسے بہت مجبور کیا کہ وہ دوسری شادی کر لے اور شوہر سے طلاق لے لے، لیکن وہ اس امر پر راضی نہ ہوئے۔ بچوں کو قرآن مجید پڑھا کر گھر کا خرچہ چلانے لگی اور شوہر کی بھی خوب خدمت کیا کرتی تھی۔ جب میرا باپ فوت ہوا تو میری ماں سے بے حد راضی تھا اور روتے ہوئے اپنے رویے کی معافی مانگتے ہوئے گیا۔ مجھے کہا کرتا تھا کہ علی، تمہاری ماں جنتی عورتوں میں سے ایک ہیں، مجھے ابھی سے اس میں سے جنتی عورتوں کی خوشبو آتی ہے۔ ایسی خوشبو میں نے کبھی نہیں سونگھی، دیکھنا تمہاری ماں جنت کی حقدار ہے۔ میرے ماں باپ کی شادی ان کے والدین کی مرضی سے ہوئی تھی، لیکن دونوں میں محبت مثالی تھی۔ ایک روز بعد شہر جانے والی بس میں سوار ہوئے تاکہ وہ روزگار کا بندوبست کر سکیں۔ جب 2 ماہ بعد گھر واپس آئے تو ان کی حالت حیران کن تھی۔ وہ اپنی ٹانگوں سے معذور ہو چکے تھے، اب تو ان کا سارا دھڑ ہی کام کرنا چھوڑنے لگا تھا۔ میری ماں نے ماتھے پر ایک بھی شکر نہیں آنے دی تھی اور دن رات شوہر کی خدمت میں گزار دی۔ انہوں نے کبھی بھی شوہر کی معذوری کا شکوہ نہیں کیا۔ جب بھی کوئی ان کے شوہر سے طنزیہ ہمدردی جتانے لگتا تو وہ فوراً صفائی پیش کرتی کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ بے حد خوش ہیں اور انہیں اپنے شوہر سے کوئی بھی گلہ نہیں ہے۔ سردیوں کی وہ سخت راتیں جب کوئی ایک کپڑا بندہ سکھانے کو باہر ڈالے اور وہ سوکھ بھی نہ سکے، ایسے میں اگر میرے والد بستر گندا کر دیتے تھے تو میری ماں بغیر سردی کی پرواہ کیے وہ بستر دھو دیتی تھی اور پھر اپنے بستر پر میرے والد کو لٹا دیتی تھی اور خود ساری رات میرے والد کی خدمت کرتے ہوئے گزار دیتی۔ میرے والد کے جسم میں بہت درد رہتا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ 24 گھنٹے کوئی ایسا انسان ہو جو ان کا جسم دباتا رہے۔ اماں سورہ رحمان کی تلاوت کرتی جاتی اور بابا کا سر دباتی رہتی۔ میں چھوٹا سا تھا، میں بھی سورہ رحمان سنا کرتا تھا۔ وہ ہر وقت وضو میں رہتی اور پھر کیونکہ وہ حافظ قرآن تھیں تو ساتھ ساتھ سورتوں کی تلاوت بھی کرتی رہتی تھی۔ ان کی قابل غور باتوں میں سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ شوہر کی خدمت گزار تھیں اور جب بھی اذان ہوتی فوراً نماز ادا کرتی، اور مجھے لگتا ہے یہی وہ دونوں وجوہات ہیں جن کی وجہ سے آج وہ جنت کی حقدار ٹھہری ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ چھوٹا لڑکا رونے لگا۔ مجھے اس سے بے حد ہمدردی محسوس ہوئی تو میں نے اسے گلے لگا لیا۔ وہ میرے گلے لگ کر روتا رہا جب تک کہ وہ چپ نہیں ہو گیا۔ میں نے اسے خود سے دور نہیں کیا، تب ہی وہ مجھ سے دور ہوا اور کھڑا ہوتے ہوئے کہنے لگا، آج مجھے شہر واپس جانا ہے، چچا زندگی رہی تو پھر ملاقات کریں گے۔ میں نے بھی اس سے ہاتھ ملایا اور پھر وہ قبرستان سے باہر جانے لگا۔ جب تک کہ وہ قبرستان سے باہر نہیں نکل گیا تب تک میں اسے دیکھتا رہا اور اس عورت کے بارے میں سوچنے لگا جو اتنی نیک تھی۔ اللہ تعالیٰ نے صرف انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اگر ان کے اعمال اور اخلاقیات اچھے ہوں تو بے شک وہ جنت کے حقدار ہوتے ہیں۔ وہ بیوی اپنے شوہر کی خدمت کر کے آج اس مقام تک پہنچی ہیں، اور ہمارے ہاں بیویاں پیسے اور دوسرے معاملات کی وجہ سے شوہروں کو ذلیل کر کے رکھ دیتی ہیں، یہاں تک کہ شوہر گھر میں ٹکنا بھی پسند نہیں کرتے، وہ زیادہ تر باہر رہنے لگتے ہیں۔
جب گھر میں سکون نہیں ہوگا تو کوئی بھی انسان گھر رہنے میں دلچسپی ظاہر نہیں کرتا۔ یہ بات آج کل کی بیویاں نہیں سمجھتی۔ وہ تو شکر ادا کرتی ہیں کہ شکر ہے شوہر باہر چلے گئے، اب ان کو پوری آزادی میسر ہے۔ یہاں جتنی بھی عورتیں میری باتیں سن رہی ہیں، خدا کا واسطہ ہے بہنوں، اپنے شوہر کی خدمت میں کوئی بھی کسر باقی نہ رکھو۔ تم نہیں جانتی کہ خدا نے اس میں کتنی زیادہ برکت رکھی ہے، اور تمہیں وہ مقام ملے گا جس کی تم نے کبھی خواہش بھی نہیں کی ہوگی، کیونکہ وہ مقام تمہاری سوچ سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ بیوی ہو، اس میں بھی تمہارا اپنا فائدہ ہے۔ نہ صرف شوہر کی خدمت کر کے تم جنت کی حقدار ٹھہرائی جا سکتی ہو، بلکہ دنیا میں تمہارے لیے بہت سے انعام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا رشتہ بہت ہی خوبصورت بنایا ہے۔ تم اس میں بدصورتی پیدا کر کے اس رشتے کی نوعیت کو خراب مت کرو۔ یہ کہتے ہوئے چچا اپنے آنسو صاف کرنے لگے، اور پھر سارا مجمع جو یہ باتیں سن رہا تھا وہ بھی اپنے آنسو صاف کرنے لگا۔ میں تو حیرت سے گنگ بیٹھا تھا، سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کبھی ایسا واقعہ سننے کو بھی ملے گا۔ لیکن اس میں حیرت والی کون سی بات تھی؟ اکثر عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو اپنے شوہر سے بے حد محبت کرتی ہیں، اور وہ کسی بھی حالات میں اپنے شوہر کو چھوڑ کر جانے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ مخلص عورت ملنا بہت مشکل ہے، لیکن اگر وہ مل جائے تو انسان کو اس کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ان کی قدر نہیں کرتے۔ چچا رحمت علی اور میں گاؤں اتر گئے تھے۔ ہم دونوں نے ہی قبرستان جانا تھا، اس لیے میں نے چچا رحمت علی کا آدھا سامان اٹھا لیا تھا۔ وہ بھی تشکر بھری نظروں سے مجھے دیکھنے لگے تھے۔ ماں کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کے بعد فوراً سے پہلے میں گھر آیا، کیونکہ اگلے روز ہی مجھے واپس جانا تھا۔ مجھے کچھ کاغذات کی ضرورت تھی جو گھر پر پڑے ہوئے تھے، اور مجھے وہ لے جانے تھے کیونکہ میرا پروموشن ہونے والا تھا، اور پھر نہ جانے میں کب واپس گاؤں لوٹتا۔ اس لیے میں نے سب سے الوداعی ملاقات کی، اور چچا رحمت علی تو میرے بارے میں سن کر رونے لگے اور کہنے لگے نہ جانے پھر زندگی کبھی تم سے ملنے کا موقع دے گی بھی صحیح یا نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن اتنا سمجھ لو کہ تمہارا چچا تمہارا انتظار کرے گا۔ تم مجھے اپنے بیٹے سے بھی زیادہ عزیز ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ مجھے گلے لگا چکے تھے۔ میں بھی ان سے بہت محبت کرتا تھا اور ان سے عقیدت رکھتا تھا، اس لیے میں نے ان کے ہاتھ چومے اور آنکھوں سے لگا لیے۔ وہ مجھے بس میں بٹھا کر واپس لوٹ گئے تھے۔ جب تک کہ بس ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہوئی، وہ مجھے دور سے ہی دیکھتے رہے۔ 6 سال تک مجھے واپس گاؤں آنے کا موقع نہیں ملا۔ ایک روز مجھے باس نے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر تم گاؤں جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ، عید آنے والی ہے، اور میں نے تو تمہیں کام میں اتنا الجھا دیا ہے کہ تم کب سے اپنے گھر والوں کے پاس بھی نہیں گئے۔ میں انہیں بتانے لگا کہ میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے، بس ایک چچا ہیں، میں ان سے ملنے کی آس رکھتا ہوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں آج ہی گاؤں لوٹ جاؤں۔ وہ فوراً میری بات مان گئے۔ میں نے بھی جلدی سے اپنا سامان باندھا اور پھر شہر سے گاؤں جانے والی بس میں بیٹھ گیا۔ آج میرا دل خوشی سے باغ باغ ہو رہا تھا، کیونکہ میں 6 سال بعد واپس اسی سڑک پر سے گزر رہا تھا۔ پہلے اس سڑک پر بہت گڑھے ہوا کرتے تھے، یہاں سے جاتے ہوئے انسان کی ہڈیوں کا کچومر بن جاتا تھا، لیکن شاید اب ترقی ہو گئی تھی اور نئی سڑک بن چکی تھی۔ میں بہت خوش تھا کہ گاؤں سے شہر اور شہر سے گاؤں جانے والوں کو کتنی آسانیاں ہوں گی۔ میرے گاؤں والے شہر کے اس سڑک کے بننے پر کتنے خوش ہوں گے۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا جب نہ جانے کیسے 2 گھنٹے گزر بھی گئے اور میرا گاؤں آ گیا۔ خلاف معمول میں سب سے پہلے قبرستان کی طرف بڑھا، لیکن قبرستان کی حالت دیکھ کر میرا دل چکنا چور ہو چکا تھا، کیونکہ سامنے منظر ہی ایسا تھا۔ سارا قبرستان جھاڑیوں سے بھر چکا تھا۔ کچھ آوارہ کتے قبروں پر پیشاب کرتے ہوئے دکھائی دیے تھے۔ میں ان کو دیکھ کر افسوس کرنے لگا تھا۔ کچھ قبروں میں بارش یا پھر جانوروں نے سوراخ کر رکھے تھے،
کیونکہ پاس میں ہی ایک چھوٹی سی ندی تھی اور اس کے ارد گرد بہت سے درخت تھے جہاں چھوٹے موٹے جانور رہا کرتے تھے۔ قبرستان کی اس حالت پر میں کڑھ کر رہ گیا تھا، لیکن میں کیا ہی کر سکتا تھا؟ ان لوگوں کو میں آگہی نہیں دے سکتا تھا کہ وہ لوگ قبرستان کی حفاظت کریں اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں جو اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ جتنے روز میں گاؤں میں رہا، میں نے قبرستان کی اچھی سے صفائی کی اور پھر تمام جڑی بوٹیوں کو وہاں سے نکلوا دیا۔ پودے جن کو کاٹنے کی ضرورت تھی ان کو کٹوا دیا۔ قبرستان کی حالت کچھ دیکھنے کے قابل ہوئی تو میں دل برداشت ہو کر واپس گاؤں سے شہر آ گیا۔ لیکن مجھے آج بھی چچا رحمت علی کے الفاظ یاد تھے کہ انہیں مجھ سے ملنے کی آس تھی جو نامکمل ہی رہی۔ میں خود ان سے مل کر زندگی کا کچھ بوجھ ہلکا کرنا چاہتا تھا، لیکن ہم قسمت کے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے۔ وہی رحمت علی جنہوں نے اس گاؤں کے تمام لوگوں کے مر جانے والے لوگوں کی قبروں کی حفاظت کی تھی، آج ان کی قبر زمین میں بالکل دب چکی تھی اور اس پر اتنی زیادہ جڑی بوٹیاں اگائی تھیں کہ میں سوچنے لگا نہ جانے چچا رحمت علی کی قبر کس نے کھودی ہوگی اور اس کی تدفین کا انتظام کس نے کیا ہوگا۔ ذہن میں بہت سارے سوالات تھے، لیکن جواب کوئی ایک بھی نہیں رہا تھا۔ میں تو اس سے ان کے گھر والوں کے بارے میں پوچھنا بھول گیا تھا، لیکن اب میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے اپنی تنخواہ کا ایک حصہ اگر قبرستان کی صفائی پر صرف کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ میں چچا رحمت علی کی محنت کو ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ جلد ہی میں نے ایک آدمی ڈھونڈ لیا جو قبرستان میں گورکن کے فرائض سر انجام دینے کو تیار تھا۔ وہ کوئی اور نہیں چچا رحمت علی کا بیٹا تھا جو ماں باپ کی وفات کے بعد زندگی سے بالکل مایوس ہو چکا تھا اور کسی ایسی جگہ جا کر رہنا چاہتا تھا جہاں اسے کوئی بھی ڈسٹرب نہ کرے اور وہ اپنے آپ میں مگن رہے۔ دراصل وہ سٹریس اور ڈپریشن کا مریض بن چکا تھا۔ بیوی اسے چھوڑ کر جا چکی تھی اور بچے اس کے تھے نہیں۔ جہاں سے اس کا خاندان چلا تھا وہ پھر سے وہیں لوٹ آیا تھا۔ حالانکہ اس نے پیشے سے بغاوت بھی بہت کی تھی، لیکن وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ میں نے ماہانہ علی رحمت کی ایک تنخواہ بھی مقرر کر دی تاکہ خرچے کے لیے اس کو کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ اب تو میری اپنی تنخواہ لاکھوں میں تھی، محض 20 یا 30 ہزار اسے دے بھی دیتا تو میرا کیا جاتا تھا۔ یہ سوچ کر ہی میں نے اسے بطور گورکن اپنے گاؤں میں تعینات کر دیا۔ وہ بھی میرا فرما بردار تھا، میرے کسی حکم پر اس نے نہ نہیں کی، بلکہ ہر بات پر سر جھکا لیا کرتا تھا۔ مجھے اپنا بڑا بھائی تصور کرتا تھا، جبکہ مجھے اس میں چچا رحمت علی دکھائی دیتے تھے جو نہایت شفقت سے مجھ سے پیش آتے تھے۔ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد جتنا انہوں نے میرا خیال رکھا تھا شاید ہی میرے سگے بھائی بھی میرا رکھ پائے ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کا مختصر واقعہ سماعت فرمائیں کیونکہ محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ منہال بن عامر کہتے ہیں کہ جب دمشق کے بازار سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک یزیدی سپاہی نیزے پر رکھ کر گھما رہے تھے تو اس وقت سر مبارک کے سامنے سے ایک آدمی سورہ کہف پڑھ رہا تھا۔ جب وہ اس آیت پر پہنچا، ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کہ غار والے اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اس وقت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک سے آواز آئی، اے لوگو، اصحاب کہف کے قتل سے زیادہ عجیب میرا قتل اور پھر کٹے سر کو لے کر پھر آنا عجیب ہے۔